الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین والمبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. یقول اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، ہمارا ایک مضمون چل رہا ہے امت مسلمہ اور قادیانیت، ان دونوں فریق میں اختلاف کی نوعیت کیا ہے. اس سلسلے کی یہ ہماری 11ویں نشست ہے. تو اس میں ہم اس نقطے کی طرف اشارہ کریں گے کہ یہ اختلاف عقائد میں اختلاف ہے، ایمانیات میں ہے. سبھی مسلمان جانتے ہیں ایمان کے جو 6 رکن ہیں ان میں سب سے پہلا اللہ پہ ایمان ہے. اس کے بارے میں ہم بتا چکے کہ کس طرح امت مسلمہ اللہ کی ذات گرامی کے بارے میں ایمان رکھتی ہے اور کس طرح قادیانیت ان سے مختلف ہے. اس کے بعد رسالت کے باب میں بھی ہم نے بتایا کہ دونوں امتیں، دونوں فریق ایک دوسرے سے بنیادی طور پہ مختلف ہیں، عقائد کے لحاظ سے مختلف ہیں. آج کی مجلس میں ہم یہ بتائیں گے کہ ملائکہ کے باب میں بھی دونوں فریق بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور امت کی تشکیل ایمانیات کی بنیاد پہ ہوتی ہے، عقائد کی بنیاد پہ ہوتی ہے. ایک امت کے عقائد مطابق قرآن ہیں، یہ امت مسلمہ ہے. دوسری امت مخالف قرآن اپنے نبی کے الہامات لاتی ہے، تو یقیناً ان کے عقائد بھی مخالف قرآن ہوں گے، اور یہ ہے امت قادیانیت. ملاحظہ ہو مرزا صاحب کے وہ الہامات جو ملائکہ کے باب میں ہیں. تمام مسلمان عوام خواص یہ جانتے ہیں کہ فرشتوں پہ ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں اور ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. آمنت باللہ، اللہ پہ ایمان، و ملائکتی، فرشتوں پہ ایمان. ایسے ہی قرآن میں بھی ہے، یہ ہمارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی 285 نمبر ہے اس کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں آمن الرسول، ایمان لائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کس پہ؟ جو ان پہ اتارا گیا ان کے رب کی طرف سے. سیدھی سادی بات ہے، یہ ہے ایمان. اللہ کی طرف سے نازل، اللہ کی مراد پہ اس کو مانا جائے. یہ بڑا ہی خوبصورت وصف ہے ایمان کا جو سلف صالحین نے کیا. مراد بھی اللہ کی، کلام بھی اللہ کا. اور اہل ایمان سارے کے سارے اسی طرح ایمان لاتے ہیں. کل آمن باللہ، ہر ایک ان میں سے اللہ پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ اور رسولوں پہ ایمان لایا. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے. سبھی اللہ کے بندے، معصوم، مطیع، فرما بردار بندے تھے. کسی ایک پہ بھی تان نہیں کرتے، جیسے کہ مرزائی امت کرتی ہے عیسیٰ علیہ السلام پہ تان، بلکہ اور انبیاء پہ بھی. اور اہل ایمان کیا کرتے ہیں؟ سمعنا و اطعنا، جو بات ہم نے اللہ
اور اس کے رسول کی طرف سے آنے والی سن لی، ہم ویسے ہی اسے مانتے ہیں۔ یہ ہے اہل ایمان کا ایمان کے باب میں عقیدہ۔ اب پھر دیکھیں قرآن میں بھی فرشتوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت سورہ قدر میں جب بیان فرمائی، تنزل الملائکۃ، فرشتے اترتے ہیں، والروح فیہا، کہ اس رات میں فرشتے اور روح اترتے ہیں، بإذن ربہم، اللہ کے حکم سے، من کل امر سلام، سلامتی ہر طرف سے پھیل جاتی ہے۔ پھر آگے فرمایا، دیکھیں فرشتوں کے وجود اور ان کے نزول کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اذ تقول للمؤمنین، یہ غزوہ بدر کا ذکر ہو رہا ہے قرآن حکیم میں۔ اللہ اکبر۔ پہلے ہم نے فرشتوں کے اترنے کا سورہ قدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، عام لوگ اسے جانتے ہیں، اس میں ہے تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں۔ دوسرے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، یہ سورہ ہود آیت نمبر 69 ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے خوشخبری لے کے، تو یہ فرشتوں کا آنا ہے۔ اب غزوہ بدر کے باب میں بھی فرشتوں کے نزول کا ذکر قرآن میں موجود ہے، نص قرآن قطعی ہے، اور خطاب ہے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ فرما رہے ہیں، اذ تقول للمؤمنین، کہ جب آپ فرما رہے تھے اہل ایمان کو، الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں؟ تمہارے رب کی طرف کا یہ فیصلہ کیا کہ وہ تمہاری نصرت کرے گا 3000 فرشتوں کو جو اتریں گے، منزلین، جو نازل ہوئے فرشتے ہیں۔ تو اب یہ آیات ہم نے اس لیے ذکر کی کہ جہاں پہ قرآن پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ فرشتوں کے وجود اور ان کے نزول کا ذکر فرما رہے ہیں، یہ ہے قرآن حکیم کی وحی۔ ایسے ہی احادیث میں بھی ذکر ہے، لیکن ہم اس کا ذکر ایک حدیث سے اشارہ کر دیتے ہیں کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پہ علم و ذکر کی مجالس ہوتی ہیں تو وہاں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے فرشتوں کو بعض امور ان کے سپرد کر رکھے ہیں۔ بہت سی آیات اور احادیث سے یہ امر ثابت ہے، اور یہ مسلمان امت کا اتنا کھلا عقیدہ ہے جسے ہم ضروریات دین کہتے ہیں، عام مسلمانوں کو بھی اس کا علم ہے اور ایمان ہے، اور امت کے سلف اور خلف سبھی کا یہ عقیدہ ہے۔ اور فرشتوں کی دشمنی کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، کہ جو شخص بھی اللہ کا دشمن ہوا، فرشتوں کا، رسولوں کا، اور پھر آگے فرمایا جبریل اور میکائیل کا نام لے کے ذکر کیا، تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ تو یہ نصوص قرآنیہ قطعیہ اور احادیث مبارکہ جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا، اس بات کو بیان کر رہی ہیں کہ فرشتوں کا وجود ہے، فرشتے اترتے ہیں۔ اب آپ اس باب میں مرزا قادیانی کی وحی دیکھیں، جسے وہ خود ساختہ وحی قرار دیتے ہیں، یا جسے وہ اپنا الہام کہتے ہیں۔
مگر اس کے ذکر سے پہلے ایک نقطہ سمجھ لیں کہ مرزا صاحب اس الہام یا وحی کو جو قرآن کے خلاف ہو اس کے بارے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جس کا الہام اصل شریعت کے خلاف ہے اس کا الہام شیطان کی طرف سے۔ اب ہم مقابلہ کرتے ہیں فرشتوں کے باب میں اللہ کی وحی اور مرزا صاحب کے الہامات کا، تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور اسے قبول کرنا عام انسان کے لیے، مسلمان ہو یا وہ ملت قادیانیت کا پیروکار ہو، اسی باب میں وہ سمجھ لے اور وہ سیدھی راہ کو پالے گا۔ اب آپ دیکھیں مرزا قادیانی توضیح المرام مندرج روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 66 میں کہتا ہے ملائکہ اپنے وجود کے ساتھ کہیں زمین پر نہیں اترتے۔ اب آپ خود دیکھ لیں، ابھی ہم نے کتنی آیات بتائیں، احادیث کی طرف بھی اشارہ کیا کہ فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں غزوہ بدر میں ان کے اترنے کا ذکر ہے، لیلۃ القدر میں ان کے اترنے کا ذکر ہے، اور اسی طرح مجالس خیر، مجالس علم و ذکر میں ان کے اترنے کا ذکر ہے، مگر مرزا صاحب کہتے ہیں کہیں نہیں اترتے۔ یہ معارض ہوئی نا وحی، اللہ کی وحی یا اصل شریعت جسے مرزا صاحب نے کہا، یا وحی قرآن کے خلاف ہے یہ۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں اسی مرجع میں جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے توضیح المرام، ملک الموت زمین پر نہیں اترتا۔ پھر اسی طرح اسی کتاب کے جلد 3 صفحہ 67 جسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس طرح آفتاب اپنے مقام پر ہے اور اس کی گرمی و روشنی زمین پر پھیل کر اپنے خواص کے موافق زمین کی ہر ایک چیز کو فائدہ پہنچاتی ہے، اسی طرح روحانیت سماویہ، دیکھیں اب بات کو، خواہ ان کو یونانیوں کے خیال کے موافق نفوس فلکیہ کہیں، نفوس فلکیہ، یا دساتیر اور وید کی اصطلاحات کے موافق ارواح کواکب سے ان کو نامزد کریں، یا نہایت سیدھے اور موحدانہ طریق سے ملائکۃ اللہ کا ان کو لقب دیں۔ یہ ہے مرزا صاحب کے الفاظ۔ پھر آگے کہا توضیح المرام کے صفحہ 71 روحانی خزائن جلد 3 اور اس کا صفحہ 71، جن یعنی ملائکہ کو نفوس کواکب سے بھی نامزد کر سکتے ہیں، جن کو یعنی ملائکہ کو۔ پھر اسی جگہ 72 صفحے پہ کہتے ہیں بلا شبہ ان نفوس نورانیہ یعنی ملائکۃ اللہ کا اس میں بھی دخل ہے، اسی دخل کی روح سے شریعت غراء نے استعارہ کے طور پہ اللہ تعالی اور اس کے رسولوں میں ملائکہ کا واسطہ ہونا ضروری امر ظاہر فرمایا ہے۔ اب یہ حوالے اور اب ہماری نقاش سنیے۔ ہم ملائکہ کے بارے میں قرآن کریم کے ارشادات، احادیث کے ارشادات اور امت مسلمہ کے عقائد کا ذکر کر چکی۔ اب ہم ان عقائد میں مسلم امت اور قادیانی امت ہر دو فریق کا موازنہ پیش کرتے ہیں، اور ظاہر ہوگا کہ کھلا تباین ہے۔ ایک فریق کہتا ہے نازل ہوتے ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ مثال ہے تباین کی۔ اور یاد رکھیں یہ بھی بات کہ امت کی تشکیل عقائد کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اخلاقیات پہ نہیں۔ اخلاق تو سب امتوں کے ہاں سچ بولنا چاہیے، لباس پہننا چاہیے،
ننگا نہیں پھرنا چاہیے۔ عقائد کی بنیاد پہ امتیں تشکیل پاتی ہیں۔ قرآن کریم ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ایمان باللہ، اس کے بعد ایمان ملائکہ، یہ ہونا چاہیے، مطالبہ ہے اللہ کا۔ آمنوا باللہ وکتبہ ورسلہ، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ بار بار اللہ کہتا ہے کہ اللہ پہ ایمان، اللہ کے فرشتوں پہ، اس کے رسولوں پہ۔ اور اللہ ہمیں خبر دیتا ہے قرآن کریم میں ایمان لانے کے بعد یہ کہ وہ اترتے ہیں، جیسے کہ ہم نے بات آیتیں پہلے ذکر بھی کی ہیں۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، یہ سورہ انفال میں ایک اور آیت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ فرشتوں کو یہ وحی کرتے ہیں، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم میدان جنگ میں اترو اور اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط کرو۔ پھر اسی طرح ملک الموت کے اترنے کا ذکر ہے، حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا، کہ جب اجل آتی ہے انسانوں کی تو اللہ کے فرشتے ہمارے قبضے میں لے لیتے ہیں ان ارواح کو جن کی موت کا وقت آ چکا۔ تو یہاں بھی دیکھیں یہ توفی فرشتے کر رہے ہیں، اور یہاں پہ توفی ان کی موت سے کنایا ہے۔ پھر تنزل الملائکۃ والروح، یہ بھی ذکر ہے۔ تو اب آپ دیکھیں جب قرآن کی نصوص یہ ہیں اور مرزا صاحب کے الہامات یہ ہیں کہ فرشتے نہیں اترتے، پھر اللہ نے ان کے وجود کی خبر دی۔ یہ مرزا صاحب کہیں ان کو ارواح فلکیہ کہتے ہیں، کوئی اور نام دیتے ہیں، ان کے نزول کو نہیں مانتے، ان کے حضور کو نہیں مانتے، تو ہم یہ کہتے ہیں تو پھر کس طرح اس باب میں، اللہ کی توحید کے باب میں بھی ان کے عقائد مسلمان امت سے الگ ہیں۔ رسالت کا دوسرا موضوع ہم نے پکڑا تھا جسے بیان کیا، اس باب میں بھی ان کے عقائد مسلمان امت سے الگ ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کے باب میں بھی مسلمان امت کے عقائد اور ہیں اور ان کے عقائد اور ہیں۔ لہذا قادیانیت کا مسلم امت سے اختلاف عقائد کا اختلاف ہے، اصول کا اختلاف ہے، فروع کا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔